नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। अमेरिकन प्रेसिडेंट और चाइनी प्रेसिडेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल जारी है और जिसके पस मंज़र की जहाँ बहुत बड़ी अहमियत है, वहाँ के इसके नताइज आना जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो तजस्सुस का पहलू रखते हैं, क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो माजी करीब के अंदर होने वाले बैनुल अक़वामी जो हालात व वाक़यात है और उसके अंदर कोई मस्बत तर्ज फ़िक्र अमल का पैदा होना और आइंदा जो है वो सरगर्मियों के लिहाज से दुनिया को जो है वो एक बेहतर निज़ाम के तहत जो है वो सरगर्मी अमल रखना, अगर इससे मतलब कोई उम्मीद की जा सकती है या इससे कोई उम्मीद जो है वो पैदा होगी, तो मेरे यहाँ ये मीटिंग ही सबसे अहम है। अहद हाज़िर के अंदर जाकर जो है वो हालात व वाक़यात का ना सिर्फ मुतालिया करने के लिए बल्कि उन हालात व वाक़यात के जो मनफी पहलू हैं उसको नजात हासिल करके और एक मस्बत जो दुनिया का तस्वर है वो तश्कील पाने के लिहाज से। देखिए, यहाँ पर जाकर जो एक और अहम पहलू है जो मेरे नज़दीक एक अमेरिका का और चाइना के दरमियान जो मुआजना हम करते हुए नज़र आते हैं, वो महज उनकी लीडरशिप के लिहाज से नहीं है या उनके जो मुतालबात है या उनकी जो बाहमी तरक्की की या एक मुआजना और मुकाबला है या दुनिया के अंदर जो किरदार है उनका, इस पहलू से तो हम बहुत सी वीडियो बना चुके हैं। लेकिन आज हम एक और तस्वर के साथ जो है वो इन अमेरिका का और चाइना का जो है वो एक मुआजना करने की कोशिश करते हैं और वजह इस मुआवजे की जो है वो इब्न खल्दून की फ़िलासफ़ी को बुनियाद बनाते हैं कि इब्न खल्दून का एक जो राइज एंड फॉल ऑफ द नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर वो एक जनरेशन का एक कॉन्सेप्ट देता है और राइज एंड फॉल के अंदर जाकर फिर इसी तरह वो जाकर असबियत को जो है वो इस की बुनियाद बनाता हुआ नज़र आता है कि वो एक इत्तिका के नतीजे के अंदर कि जब असबियत का तस्वर तश्कील पाता है तो कौम जो है वो बनती है, फिर जब असबियत मजबूत होती है तो कौम की ताकत में इजाफा होता है और जब असबियत अपने मजबूती के साथ अपना दायरा कार कायम कर देती है, फिर वो तरक्की और खुशहाली के एक नए फेज को जारी करती है और फिर इसके अंदर प्रॉस्पेरिटी का जो तस्वर होता है वो फिर एक मिस यूज़ ऑफ द रिसोर्स का तस्वर पैदा हुआ, फिर अल्टीमेट डिक्लाइन का तस्वर। तो अगर हम इब्न खल्दून का जो तस्वर है वो कौमों के अरूज व ज़वाल से है, लेकिन अगर मैं इस तस्वर के साथ देखूँ कि अमेरिका और चाइना जो है इस वक्त इब्न खल्दून की फ़िलासफ़ी के लिहाज से किस सतह पर खड़े हैं, तो मेरे हमें यहाँ पर जाकर अलमिया यही नज़र आता है कि अमेरिका जो है वो अपनी जो आगाज़ है अपने नए अहद का, अगर हम उसको दूसरी जंग अजीम से मुंसलिक करें, और यकीनी बात है कि अमेरिका जो है वो एज ए सुपर ताकत इमर्जी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद होता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराने के बाद जो उसने एक अब दुनिया का जो किरदार है मार्शल प्लान, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और फिर इसी तरह सीटो और सेंटो और नेटो जैसे माहिदों की तश्कील कर जो एक अपने ताकत के तस्वर को इस्तवार किया था, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद के हालात वाक़यात। तो ऐसा हम वहाँ से आगाज़ करें तो कहा जा सकता है कि अमेरिका ने इब्न खल्दून के तस्वर के तहत उसको एक असमियत का तस्वर जो है और उसके अंदर पैदा हुआ। जब असमियत का पैसा हो तो अपने आप को मुनज़्ज़म करते चलेगा, जिसके अंदर हमने बहुत सी तंजीमों और उनके प्रोग्रामों का जो है वो जायज़ा लिया। फिर इसके जाकर जब वो अपनी असमियत के तहत जो आगे नशर में पा गए, तो फिर उन्होंने एक नए तस्वर के साथ जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो एक अपने मानी और मफहूम को जो है वो इस्तवार किया कि जिसके अंदर जाकर वो दुनिया के अंदर एक कंटेनमेंट का तस्वर और फिर इसी तरह जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो अमेरिका के मफादात की नशर देने का तस्वर जो है। तो इसे कहते हैं यूँ जो अमेरिका का निज़ाम जो है वो जनरेशन वाइज आगे बढ़ता चला गया, तो फिर हमें इस ताकत के तस्वर के जो है वो तस्वरात भी जो है वो उसी तरह तब्दील होते चले गए और फिर ये ताकत का जो तस्वर है वो इस सतह पे गुजर गया कि अमेरिका जो है वो जहाँ पर अपनी असबियत के लिहाज से ताकत को हासिल करने के बाद उसने एक असबियत हासिल की, फिर बाईपोलर सिस्टम की तरफ चले गए और फिर बाईपोलर सिस्टम के बाद उन्होंने एक यूनिपोलर सिस्टम के तहत दुनिया की वाहिद सुकर ताकत होने का तस्वर किया। अब यहाँ पर हमने जो स्टेजेस बनाई हैं कि असबियत की पहली स्टेज है वो सुपर ताकत बनने के तस्वर के साथ मुंसलिक हुए, फिर वो पोलर सिस्टम के तस्वर के साथ मुंसलिक हुए, फिर यूनिपोलर सिस्टम की तरफ वो
جو ہے پھر یہاں پر یونیپولر سسٹم کے بعد وہ ہم جاتے ہیں، وہ اس کی جو فورتھ سٹیج آ جاتی ہے، جو ابن خلدون کے اندر جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن آف دا ریسورسز ہو جاتا ہے، یا مس یوز آف دا جو ہے وہ پاور اور ریسورسز ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر جا کر پھر وہ اپنے جو دنیا کے اندر کسی بھی دوسری قوم کو جو ہے وہ اپنے سے کم تر تصور کرتے ہیں، اور جو انہیں طاقت حاصل ہو جاتی ہے اس طاقت کے نتیجے کے اندر وہ دنیا کے اندر ہر عمل کو جو ہے وہ اپنی طاقت کے تصور کے تحت جو ہے وہ منسلک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی نظر آتا ہے آج ہمیں امریکہ کے طرز فکر و عمل کے اندر. وہ دنیا کے اندر تمام فیصلے جو ہے وہ اپنی ذاتی سوچ اور فکر کو تشکیل دے کر جو ہے وہ آگے بڑھانے کا تصور. انہیں الائنس کا بھی تصور جو ہے وہ نہیں ملتا، وہ کسی باہمی مشاورت کے تصور کے ساتھ منسلک نہیں، بلکہ where there is the will of the United States of America that should be executed. تو وہ فلاسفی ہے. لیکن ہم نے کہا کہ یہاں پر جا کر جو ایک تصور ہمیں ایمرج ہوتا ہے وہ ابن خلدون کی اس فلاسفی کا ملتا ہے، جہاں پر ایک ڈکلائن پھر شروع ہو جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب اپنے طاقت کے بیجا استعمال کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر جس سطح کے اوپر کمزوری کا ایک معنی مفہوم کیا کرتا چلا جاتا ہے، وہ اس کو ایک ڈکلائن کی طرف لے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے ڈکلائن کی وجہ سے ایک ایمرجنگ سپر طاقت کا جو کانسیپٹ ہے وہ نشوونما پاتا ہوا نظر آتا ہے. تو کہتے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ ابن خلدون کی فلاسفی کے لحاظ سے کہ امریکہ جو ہے وہ اب ایک ایسی سٹیج کے اندر جو داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے جس کو ایک ڈکلائن کا ایرا کہا جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم ویزا ویز چائنا کا تصور کریں تو چائنا جو ہے وہ اپنی عصبیت کے ساتھ جو ہے وہ 1949 کے اندر تشکیل پاتا ہے، جب وہ ایک نیشنل گورنمنٹ کے خاتمے کے بعد ایک کمیونسٹ یا ریپبلک آف چائنا کے تصور کے ساتھ منسلک ہو کے جا قائم ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ایک ان کی عصبیت کا تصور تھا کہ جس کے نتیجے کے اندر انہوں نے ایک اپنے آپ کو قوم بنانے کا تصور اختیار کیا. پھر جب وہ ایک قوم کے تصور کے ساتھ آگے بڑھے تو پھر دنیا کے اندر جا کر انہوں نے اپنے مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں کا تصور جو ہے وہ اختیار کیا. اور اس طرح جو ایک ہیوج پاپولیٹڈ کنٹری کا تصور واحد طاقت تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ایک ٹیکنالوجی کی ترقی، سائنس کی ترقی اور ایک ملک کی معیشت کی ترقی کے پہلو کے لحاظ سے اپنے آپ کو ترقی کا دور جو ہے وہ اس میں داخل کر دیا. اور اس طرح وہ دنیا کے لیے جو ہے وہ ایک آہستہ ایک عمل اس کے اندر داخل ہو گیا کہ جہاں پر یہ تصور جو ہے وہ ختم ہونے لگا کہ امریکہ جو ہے وہ یا دنیا کے یورپین ممالک جو ہے اس کی مدد کے بغیر جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ اپنے مفادات یا اپنے معاشی حالات و واقعات سے عہدہ بر نہیں ہو سکتا. تو اس نے اپنے آپ کو اپنی عصبیت کے دوسری فیز کے اندر جا کر اپنے آپ کو ایک ایسی سوورن اسٹیٹ کے طور پر جو ایک ڈیولپڈ کانسیپٹ کا تصور رکھتے ہیں. اور پھر یہی وجہ ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے اقوام متحدہ کی رکنیت کے اس کے جو خلاف سے جو ہے وہ ایک عمل اختیار کر رکھا تھا، اسے جو ہے وہ 1972 اور پھر 1979 کے بعد امریکہ کو جب تسلیم کرنا پڑا چائنا کو، ایک سپر سوورن کمیونسٹ چائنا کو ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پر یا واحد سوورن اسٹیٹ کے طور پر. تو یہاں پر جا کر ہم کہتے ہیں کہ اس تصور سے وہ چائنا جو ہے وہ عصبیت کے اس فیز کے اندر داخل ہو گیا کہ جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اسے طاقتور ملک تصور کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کی نشوونما کو دیتی ہوئی نظر آتی. پھر ہم کہتے ہیں اب جو تیسرا اس کا جو فیز ہے اس کے اندر جا کر پھر انہوں نے جو جدید تصورات ہیں دنیا کے اندر جو متعارف ہوا ہے، جس کے اندر ون رول ون بیلٹ کا تصور ہے، سی پیک کا تصور ہے، اور دنیا کے اندر معیشت کے تصور کے ساتھ جو وہ ایک ایسی گروتھ کا تصور ہے کہ جہاں پر دنیا جو ہے اس کے لیے اپنی ضروریات کے تکمیل کے ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ چائنا کے اوپر ہوتی نظر آتی ہے. تو یہاں پر جا کر ہمیں جو ابن خلدون کی جو فلاسفی ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس وقت چائنا جو ہے وہ اپنی اس تھرڈ فیز کے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں پر عصبیت کے نتیجے میں اندر قوم بنے، قوم کے بعد وہ طاقت حاصل کی اور اب طاقت کے تصور کو وہ نشوونما دینے کا جو ہے تصور جو ہے کیا کرتے ہوئے نظر آتا ہے. یقینی بات ہے کہ جب طاقت کے یہ تصور کو وہ مزید آگے بڑھائیں گے تو اس کا اندازہ یہاں پر لگایا جا سکتا ہے کہ اب کہا جاتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایک ایمرجنگ سپر طاقت ہے. تو اس طرح کہتے ہیں وہ ارتقا کہ جہاں پر اسے جو ہے وہ ایک سوئی ہوئی قوم، ایک ڈیڈ قوم کا تصور تھا، اسے ایک رائزنگ نیشن کے طور پر ڈیولپ کیا سیکنڈ فیز کے اندر جا کر. پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک طاقت کا تصور دیا، ایک پاورفل کنٹری کا تصور دیا نیکسٹ فیز کے اندر جنریشن کے جا کر. اور آج ہم جس تصور کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ایمرجنگ سپر طاقت کا تصور ہے. اس طرح وہ طاقت کے اب اس تصور کے ساتھ منسلک ہوتے جا رہے ہیں جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے، ان کو تشکیل کے عمل کو سمجھنے کے لیے یا ان بین الاقوامی حالات و واقعات کو مربوط بنانے کے لیے چائنا کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہم ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ ہم ابھی جو ہے وہ اس مقابلے میں اسے جو ہے وہ امریکہ کے اوپر جو ہے وہ بالادستی حاصل ہے، کیونکہ ابھی وہ اپنی عصبیت کے اس دور کے اندر داخل ہوتے ہیں جہاں پر وہ اپنی طاقت کے تصور کو مضبوط بنا کر جو ہے وہ اپنی طاقت کے تصور کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ ایک معنی و مفہوم کو حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آئندہ جا کر جو ہے وہ اس فیز میں داخل ہو سکتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ اب وسائل کا جو بیجا استعمال ہے یا اپنی طاقت کے
کے معنی اور مفہوم کو آپ غلط استعمال کر کے جو ہے وہ اپنے ملک کی ترقی و خوشحالی کی بنیاد جو ہے وہ کمزور کر دیتے ہو. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اگر امریکہ اور چائنا کے درمیان ابن خلدون کی عصبیت کی فلسفی اور رائز اینڈ فال کے تصور کے تحت دیکھا جائے تو جو بنیادی فرق مجھے ایک سوچ و فکر کے اندر نظر ہے کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ اس فیز کے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے ابن خلدون کے تصورات کے مطابق، جس کو ایرا آف دا ڈکلائن کہا جاتا ہے، جبکہ چائنا جو ہے اس فیز کے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ آف دا عصبیت بیکم دا موسٹ پاورفل ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ. تو جہاں پر جا کر ہمیں طاقت کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ چائنا کو جو ہے وہ اگر ابن خلدون کی فلسفی پر دیکھا جائے تو بالادستی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ.